اگر آپ کا عبادت میں دل نہیں لگتا، واعظ و نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں مگر دل و دماغ باہر کی دنیا کی خاک چاندنا ہوتا ہے، قرآن کی آیات سن کر بھی دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، میں سرتابہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ رب انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اگر آپ گناہوں کی اس دلدل سے باہر آنا چاہتے ہیں مگر چاہ کر بھی آ نہیں پاتے، جیسے ہی ذرا سا باہر نکلتے ہیں شیطان ٹانگ پکڑ کر واپس کھینچ لیتا ہے، اگر آپ ہزاروں بار کی ناکامی کے باوجود مایوسی کے اندھے کنویں میں جا گرے ہیں، اگر آپ گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں مگر چاہ کر بھی انہیں چھوڑ نہیں پاتے، اگر آپ کو خود سے نفرت ہو گئی ہے، آپ اپنی ہی نظروں میں گر چکے ہیں، آپ کو اپنے آپ ہی سے گھن آنے لگی ہے، اگر آپ کی ہمت جواب دے گئی ہے، آپ کے اعصاب کمزور پڑ چکے ہیں، آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، آپ کو بھی یہی لگنے لگا ہے کہ میری ساری زندگی اب اسی طرح گناہوں کی دلدل میں گزرنے والی ہے، تو مکمل مایوس ہونے سے قبل بس ایک کام کریں، صرف ایک کام، کسی شب آخری پہر کو اٹھیں، اچھی طرح وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر کہہ ڈالیں جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو لیں، وہ لاوا جو آپ کے قلب میں مدتوں سے ابل رہا ہے اسے آج آنسوؤں کی شکل میں بہہ جانے دیں، وہ باتیں جو کسی سے نہیں کہہ پاتے رب سے دل کھول کر کہہ دیں، پھر اس سے مانگیں، خوب مانگیں، ضد کر کے مانگیں، مچل جائیں، بالکل ویسے ہی مانگیں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے والد سے ضد کرتا ہے اور اس وقت تک باز نہیں آتا جب تک اسے مطلوبہ چیز مل نہ جائے، اسی طرح آپ بھی تب تک مانگتے رہیں جب تک آپ کو یہ اطمینان نہیں ہو جائے کہ میری دعا اب سنی جا چکی ہے، اس وقت اپنے گناہوں کی کثرت کو نہیں بلکہ رب کی رحمت کو دیکھیں، آپ بھلے ہی دنیا کے سب سے گنہگار شخص کیوں نہ ہوں مگر رب کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، نیز مانگتے وقت اس یقین سے مانگے کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، جیسے ایک بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میرے والد میری بات ضرور مانیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ رب العزت کس طرح آپ کی غم سے بھرے دل کو نچوڑ کر اسے اطمینان اور اپنی محبت سے بھر دے گا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بس ایک بار، صرف اور صرف ایک بار۔